ہاں، میری کڑوی زبان کی وجہ سے ہی میرے شوہر کی جان چلی گئی۔ میں ہی ہوں اس کی جان لینے کی وجہ۔ میں ایک غریب پریوار سے تھی۔ میری ماں باپ نے مجھے محنت سے پالا پوسا۔ پھر میری شادی ہوئی۔ میری شادی میرے رشتہ داروں نے لگائی تھی، جو کہ میری شادی بہت ہی امیر گھرانے میں ہوئی تھی۔ وہ لوگ بہت اچھے اور بہت نیک تھے۔ میری شادی دھوم دھام سے ہوئی۔ پھر میری رخصتی ہوئی۔ جب میں اپنے سسرال پہنچی تو میں نے اتنا عالیشان گھر دیکھ کے تو میری آنکھیں چندہ چوک ہی رہ گئی، کیونکہ میں نے ایسا گھر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میرا اس گھر میں بہت اچھے سے ویلکم ہوا اور میری زندگی بہت اچھی چلنے لگی۔ کہتے ہیں نا، کبھی کبھی جسے کبھی ملا نہیں رہتا تو اسے ہضم بھی نہیں ہوتا، تو شاید میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ مجھے اچانک سے اتنی ساری چیزیں مل گئی، کھانے کی آسودگی، رہنے کی آسودگی، زندگی میں ہر چیز کا آرام مل گیا۔ شوہر تھا کہ دن و رات میرے آگے پیچھے لگے رہتا اور مجھ سے بے پناہ محبت کرتا۔ محبت اس کی اتنی زیادہ تھی کہ وہ ایک سیکنڈ بھی مجھ سے دور نہیں رہ سکتا تھا۔ میں جیسا کہتی وہ ویسا کرتا۔ بہت اچھا پریوار تھا۔ سسرال والے تھے، 3 نندیں تھیں، 2 دیور تھے۔ ہم لوگ بہت اچھے سے رہتے تھے، مگر دھیرے دھیرے مجھے ان لوگوں سے چڑچڑاپن ہونے لگ گیا اور میں اپنے شوہر سے بار بار اس بات کی ضد کرتی کہ مجھے ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے اب علیحدہ گھر لے کے الگ رہو، مجھے دوسرے فلیٹ میں لے کر رہو۔ میرے گھر والے، سسرال والے اتنے بھی برے نہیں تھے، وہ بہت اچھے تھے۔ بس میرے سسر تھے کہ وہ تھوڑے اکڑو تھے، لیکن ان کا بھی یہ رویہ اپنی جگہ درست تھا۔ گھر میں ایکتا بنانے کے لیے ایک آدمی تو کڑک رہنا ہی چاہیے۔ میرا شوہر مجھے بہت بے پناہ محبت کرتا۔ اس نے میری اس ضد کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور اس نے اپنے ماں باپ سے الگ رہنے کی بات کی۔ ماں باپ اس بات کے لیے تو راضی ہو جاتے، لیکن ان کا ایک بھائی تھا جس نے کہا کہ نہیں، یہ گھر میں برتن الگ تو نہیں ہوں گے، رہنا ہے تو ساتھ میں رہو ورنہ الگ گھر لے لو۔ مگر میرے شوہر نے اس سے یہی کہا، بھائی میں الگ نہیں رہنا چاہتا، میں مجبور ہوں میری بیوی کے وجہ سے۔ میرے شوہر نے پھر میری ضد پوری کرنے کے لیے گھر بھی علیحدہ لے لیا اور وہ باہر بدیش چلا گیا کمانے کو۔ وہ جب تک کماتا تھا تو میری زندگی بہت عالیشان گزر رہی تھی، مجھے ہر چیز کا آرام تھا۔ میرے میکے والے میرے آگے پیچھے لگے رہتے، بھائی بہن، ماں باپ، ہر کوئی میں جو کہتی وہ میرے ہاں میں ہاں ملاتے۔ میری بہت عزت وقار تھی، ہر جگہ میرا ہی چرچا تھا۔ پھر میرے شوہر کو کام سے نکالا گیا، کچھ کمپنیاں بند ہو گئی تھی تو وہ باہر سے ریٹرن آ گیا، میرے ساتھ رہنے لگا۔ رہتا تھا وہ میرے ساتھ، لیکن بات یہ ہو گئی کہ اس کی جو کمائی تھی پہلے سے مجھے بہت کم لگنے لگ گئی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ نہیں، مجھے اس سے زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے۔ میں اس سے ہر وقت ٹوکتی اور جھگڑا کرنے لگی تھی۔ جھگڑا اس بات کا ہوتا تھا کہ گھر نہیں چلتا ہے، لیکن وہ پیسہ اتنا بھی نہیں کم کماتا تھا کہ گھر نہ چلے۔ مگر وہ کہتے ہیں نا، مجھے تو زندگی عالیشان مل چکی تھی، اب مجھے زیادہ چیز بھی کم لگنے لگ گئی تھی۔ میں ہر وقت اپنے شوہر کو طعنہ دیتی اور برے الفاظ نکالتی، جس سے وہ مجھے کچھ بھی نہ کہتا اور چپ چاپ میری باتوں کو سنتا رہتا، پھر گھر سے باہر نکل جاتا۔ میرا ایک بچہ بھی تھا اور میرا شوہر اسے بھی بہت پیار کرتا تھا اور مجھے بھی بہت پیار کرتا تھا، لیکن مجھے تو یہ چیز نظر ہی نہیں آ رہی تھی، کیونکہ ماں باپ کے چڑھائے میں بہت زیادہ تھی۔ مجھے تو بس
मायके वाले ही नज़र आते थे। ससुराल वाले तो जैसे कहीं गुम से हो गए थे। न मुझे सास से वास्ता, न ससुर से, न उनके भाइयों से और न ही उनकी बहनों से वास्ता। मैं बस अपने ही मस्ती में मगन थी। मैं अपने शौहर को हर वक्त ताने देती और बुरे अल्फाज कहती। शौहर मेरा चुपचाप हर वक्त सुनता। एक बार की बात है, मेरा शौहर घर में आया, भूखा प्यासा था। उसे बहुत तेज़ भूख लगी थी। वो काम से थका हारा आया था। उसने एक टैक्सी खरीदी थी जो कि वो चला रहा था। रात के 12 बज रहे थे। उसने मुझे कहा कि खाना गर्म करके मुझे दे दो, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। लेकिन मैंने कहा कि हाँ, अपने हाथ से भी तो निकाल सकते हो, फ्रिज में खाना रखा है, निकाल के गर्म करके खा लो। मेरा शौहर बेचारा थक मर कर आया था। मैंने तो उसे ये अल्फाज कह दिए और एक पल भी न सोचा कि वो बेचारा मेहनत करके आया था। फ़र्ज़ तो मेरा था कि मैं उसे रोटी गरम खिलाती, मगर उसने फ्रिज से खाना निकाला और अपने हाथों से ही गरम करके खाने लग गया और मुझे कुछ न कहा। फिर रात में उसको तबीयत ख़राब थी। दूसरे दिन मैंने उसे उठाया तो उसने कहा कि तबीयत ठीक नहीं है, मैं कल काम पर जाऊंगा। लेकिन मैं तो उसे चिल्लाना ही शुरू कर दी। हाँ, बस हो गया, थोड़े दिन कमाने की बात थी, 4 दिन की चांदनी थी। शौहर मेरा ये अल्फाज सुनता बेचारा बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया और काम पर चला गया। गाड़ी निकाल के चलाने लग गया। मगर एक दिन तो हद ही हो गई थी। मैंने अपने मायके में थी। मेरा शौहर घर आया, देखा तो मैं नहीं थी। उसने मुझे फ़ोन किया कि किधर हो, तो मैंने कहा कि माँ के घर आई हूँ, तुम तो चैन से मुझे जीने भी नहीं देते हो। तो उसने कहा, अरे मैं तो सिर्फ़ यही पूछ रहा हूँ कि तुम किधर गई हो। मेरे शौहर को मैंने ये बात भी कही, लेकिन वो तब भी कुछ न कहा। वो चुपचाप अपने माँ बाप के घर चला गया और वहाँ पर खाना खा के घर पर आया, फिर सो गया। दूसरे दिन मैं आई अपना बच्चा लेकर। उस वक्त मुझे दूसरा हमल ठहरा हुआ था। शौहर को मैंने बताई तो वो बड़ा खुश हुआ, खुशी से फूले नहीं समा रहा था। मैंने कहा कि अब बच्चा होगा तो कैसे रहेंगे, अब तो मुझे इस घर में भी गुजारा नहीं होता। शौहर बोला, तुम फिक्र ना करो, बच्चा अभी होगा, जब तक के तो मैं कहीं और सेटल हो जाऊंगा। मेरे वही अल्फाज हर वक्त उसे चुभते, लेकिन वो कभी कुछ न कहता। एक वक्त की बात है, रात को हमारा झगड़ा हो गया, बस थोड़ी सी बात को लेकर। शौहर को मैंने बहुत अल्फाज गलत से निकाल दिए और गालियाँ भी दे दी। वो बेचारा कुछ न कहा। वो कुछ उम्मीद लगाए अपने माँ बाप के पास गया कि वो कुछ तो मेरी बात सुनेंगे और मुझे तसल्ली देंगे, या मैं उनके पास कुछ देर बैठ जाऊंगा जिससे मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। मगर वो अपने माँ बाप के पास गया तो बहनें मायके से आई हुई थी। बहनों को देखा तो कुछ भी न कहा, कुछ देर बैठा और बैठकर चले आया। फिर घर पर आया और अपने बच्चे को लेकर बाहर निकल गया। मैं थी कि मैं उससे बातचीत बंद कर चुकी थी और उससे कुछ भी न कहती थी। इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी महीनों तक के चली। वो हर वक्त कोशिश करता कि वो मुझसे बात करे, मगर मेरी तो अकड़ थी कि मैं तो उससे बात ही ना करती और बड़े गुरूर और घमंड में ज़िंदगी गुजार रही थी। घर वालों की चाहत, मायके वालों की मोहब्बत इतनी सर पर मेरे चढ़ी थी कि मुझे उनके सिवा तो कुछ दिखता ही नहीं था। बस हर वक्त मुझे मायके जाना है और माँ बाप की बात सुनना है, माँ बाप की खिदमत करना है। मैं तो कभी ये भी ना सोची कि माँ बाप के बाद भी एक घर होता है जो कि शौहर का होता। एक बार मेरे शौहर गाड़ी चलाए थे तो ज़्यादा धंधा हुआ था, तो बहुत सारी चीज़ें खरीद कर घर पर
کھانے کے لیے لے کر آئے ہنسی خوشی۔ تو گھر میں آئے بہت مسکرا رہے تھے، بچے کو بھی بہت کھلا رہے تھے اور مجھے دیکھ رہے تھے اور مسکرا رہے تھے، مگر میں تھی کہ گھمنڈ میں ان کے طرف منڈی بھی نہ اٹھا کر دیکھ رہی تھی۔ بعد میں ہم لوگ کھائے پیے اور سو گئے۔ دوسرے دن میں اپنے میکے سے آئی، اس کے بعد میرے شوہر سے میری تھوڑی جھگڑا ہو گئی۔ جھگڑے میں پھر وہی میں نے اسے دل جلانے والی بہت سے الفاظ کہہ دیے۔ مجھے لگتا تھا وہ اندر ہی اندر ٹوٹ رہا تھا، لیکن مجھ سے کچھ نہ کہتا تھا۔ ایک دن ہمارا جھگڑا حد سے زیادہ بڑھ گیا۔ میں نے جھگڑے میں اپنے ماں باپ کے گھر چلے گئی۔ میرا شوہر اٹھ کر اپنے ماں باپ کے گھر چلے گیا۔ باپ کے گھر گیا، لیکن باپ بھی اسے نہ سمجھا۔ مجھ سے کچھ الفاظ کہے اور کہا کہ تو اپنے من کا مالک ہو چکا ہے، جا تجھے جیسا جینا ہے ویسا جی۔ شوہر میرا بہت ٹوٹ چکا تھا، اسے ایسا لگا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ میرے شوہر نے پنکھے سے لٹک کر پھانسی لگا لی۔ پڑوسیوں نے فون کر کر بتایا کہ تیرا شوہر اب دنیا میں نہیں رہا۔ تو ایسا لگا کہ میرے پیروں کے نیچے سے زمین اور سر پر سے چھت ہی چلی گئی۔ میں بھاگتی دوڑتی گھر پہنچی تو دیکھی وہ لیٹا زمین پر، آنکھیں بند، چپ چاپ، خاموشی۔ میں نے کہا اٹھو، یہ کیا کر دیا؟ لوگوں نے کہا اب ہاتھ نہ لگاؤ، وہ اب اس دنیا میں نہ رہا۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، وہ مجھے نہیں چھوڑ کر جا سکتا، وہ تو مجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا لیکن اب وہ نہیں رہا۔ یہ میرے ہی کیے کی سزا تھی، یہ میری زبان تھی جو کہ میرے شوہر کی جان لے لی، ورنہ اگر یہی زبان سے میں میٹھے الفاظ کہتی اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتی تو کیا وہ مجھے چھوڑ کر جاتا؟ وہی میکے والے جو میری ہاں میں ہاں ملاتے تھے اور مجھے اپنے سر کا تاج بناتے تھے، اور وہی بھائی بہن جو مجھے بہت لاڈ اور پیار کرتے تھے، آج وہ لوگ مجھ سے نظریں چراتے ہیں۔ میرے معصوم بچے 2 ہیں، لیکن انہیں کوئی نہیں پوچھتا۔ میری ہی غلطی کی وجہ سے میں نے خود کے شوہر کی جان لی اور اس ماں کی بچے کی بھی جان لی، اور میرے بچوں کے سر سے باپ کا سایہ بھی ہٹا۔ وہ میری ہی خطا تھی جس کی سزا ملی، ورنہ یہ بچے یتیم نہ ہوتے۔ وہ ماں، اس کے کلیجے سے پوچھو جس کا بیٹا چلے گیا۔ میں اگر میٹھے الفاظ کہتی اور میں اپنے شوہر سے بے انتہا محبت کرتی تو شاید کہ میری زندگی میں آج بہاریں ہوتی، لیکن میں نے اسے کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہ کی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ حد سے زیادہ کبھی کسی کو مل جاتا ہے تو ہضم نہیں ہوتا، بس وہی حال میرا ہو چکا تھا کہ مجھے بہت زیادہ مل چکا تھا، اتنا کہ میں نے کبھی سوچی نہ تھی۔ بس وہی سب میرے سر پر سوار ہو گیا اور وہی سب چیز کا مجھے گھمنڈ آ گیا کہ میں نے اپنے شوہر کو کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہ کی۔ آج بچے میرے یتیم ہیں، کوئی دے دیتا ہے تو کھا لیتے ہیں، کوئی دے دیتا ہے تو پہن لیتے ہیں۔ وہی ماں باپ، بھائی بھابھی جو میرے آگے پیچھے لگے رہتے تھے، جو مجھے ہر وقت اپنے گھر پر بلایا کرتے تھے، آج وہ ہیں کہ مجھ سے اپنے پیچھا چھڑاتے ہیں، اور جب میں کبھی کہتی ہوں کہ بچے لے کر آ جاؤں تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی مت آؤ، ہمارے بچوں کا پیپر چل رہا ہے، بہت سے بہانے مارتے ہیں۔ یہ چیز مجھے سمجھ میں آ چکی ہے کہ میری ہی خطا کی سزا مجھے ملی ہے۔ دوستو، ایسی بہت سی عورتیں ہیں کہ جو کہ اپنے شوہر کی قدر نہیں کرتی، تو میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جو میرے ساتھ ہوا وہ تمہارے ساتھ نہ ہو۔ جیتے جی کبھی بھی شوہر کی ناقدری مت کرو، وہ ہمارے سر کا تاج ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس کوئی چیز ہوتی ہے تو ہمیں اس کی عزت نہیں ہوتی۔ تو دوستو، یہ کہانی ایک عورت کی ہے جو کہ ریئل ہے۔
मैं आपके आप तक के पहुंचाई हूँ। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे आगे शेयर करिए और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए और मेरे चैनल में बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। इसी तरीके की और भी वीडियो मैं आपको तक के पहुँचा